دین کے ایک بات بھی جانتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ دوسروں تک پہنچا دو. یہ ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی. تو میں ذمہ داری سمجھ کے چند باتیں ان علماء کرام سے ہٹ کے اور ان علماء سے معذرت کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل کر کے کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک شرط ہے کہ آدھی بات میں بولوں گا اور آدھا آپ کو بولنا ہے. اگر آپ بولیں گے تو میں بات کروں گا, نہیں بولیں گے تو نہیں کروں گا. کیا کریں گے آپ لوگ؟ بولیے. سب لوگ بولیں گے نا انشاءاللہ. میرے بھائیوں, ہم اور آپ مسلمان ہیں نا. مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے وقتوں کی نماز کو فرض کیے ہیں؟ چھوٹے بچے آپ لوگ زیادہ زور سے مت بولیے گا, یہ گلاس تھوڑا سا نیچے رکھ لیجئے. تو بڑے لوگ بولیے, کرسی والے بھی بولیے گا. آپ کی آواز نہیں آئے گی تو کم سے کم ایسا کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کتنے وقتوں کی نماز فرض کی ہے, اس میں آپ حضرات بھی شامل ہیں, میری ماں اور بہنیں بھی شامل ہیں. اپنے آپ کو آپ الگ مت کیجئے گا. آپ صرف غیبت کرنے میں اور دوسرے کی بات کرنے میں اور لڑائی بھڑائی میں اپنے آپ کو نہ سمجھیے گا. آپ بھی اسلامی خاتون ہیں, آپ کا بھی رشتہ اسلام سے, آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. گاڑی دو پہیے سے چلتی ہے, ایک پہیے سے گاڑی نہیں چلتی ہے. اگر کوئی مرد یہ سمجھ لے کہ میں مسجد میں سر رگڑتا رہوں گا, میں حج کر کے آ جاؤں گا, میں دعوت و تبلیغ میں وقت لگا لوں گا, اور آپ کے گھر کے خاتون اگر آپ کے ساتھ نہ دے تو آپ کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے. دونوں کو ایک ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. تو آپ کے اوپر بھی ہے. کتنے وقتوں کی نماز فرض ہے؟ 5. اور یہ بتائیے, ابھی ہمارے حضرت مولانا تفضل حسین صاحب نے آپ لوگوں کو سنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کب سے نماز پڑھنے کے لیے کہا؟ علماء سن رہے ہیں. کتنے سال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں اس کو کیا کہیے؟ آپ لوگ تھوڑا آہستہ بولیے نا, کیا کہیے؟ اور وہی بچہ 10 سال کا ہو گیا, نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب انصاف کے ساتھ اس آیت کو سن لیجئے, یہاں علماء موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ. میری ماں اور بہنوں, مسلمان بھائیوں, آپ نے خود بولا 7 سال میں نماز پڑھنے کے لیے کہیے, 10 سال میں مول کے پڑھوائیے. آپ انصاف کے ساتھ بولیے. میری ماں اور بہنوں, آپ بھی بولیے. آج ہمارے مسجدوں میں کیا 10 سال کے بچے ہوتے ہیں؟ آج ہمارے مسجدوں میں 12 سال 15 سال کے بچے ہوتے ہیں. آج ہمارے مسجدوں میں 50 سال کے بھی لوگ نظر نہیں آتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو اپنے عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ, جس کا جلاون ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے جوانوں کا چہرہ دیکھ لیجئے, مجھے معاف کیجئے گا, آج یہ نوجوان, مسلمان نوجوان پتہ نہیں کون سا بال کٹ رکھنے کو سیکھ لیا ہے. یہ مسلمان نوجوان اپنے کانوں میں لڑکیوں کی طرح بالی ڈالتا ہے. یہ مسلمان نوجوان شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, اور ہمارے ملک نیپال کے نوجوان ہندوستان آ کر کے ٹیبلیٹ کھاتا ہے, انجیکشن لگواتا ہے. میری ماں اور بہنوں, آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کیسا کہا گیا, اور آپ کیسی تربیت کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے مسجد سے دور, آپ کے بچے قرآن سے دور, آپ کے بچے اسلامی شریعت سے دور, حرام کام کر رہا ہے.
یہ کون سکھائے گا؟ کیا آج مجھے کہنے دیجئے مدارس میں پڑھ کر کے طلبہ آتے ہیں اور براتوں میں پڑھ کر کے بچیاں آتی ہیں اور آپ پڑھی لکھی بہو تلاش کر کے لاتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے مدرسے کے استاد یا بھی آپ بیٹھے ہوئے صدر مجلس مناظر چلا رہے ہیں، پوچھے کتنی کٹائی پڑتی ہے وہاں بچوں کے نماز پڑھنے کی تاکید، بچوں کو نماز پڑھانے کی تاکید. وہی بچے گھر آ جاتے ہیں، ان کو نماز چھوڑوانے کا ذریعہ کون بنتا ہے؟ کون بنتا ہے؟ مدرسے کے استاد مفتی اعجاز حافظ مولانا لقمان قاسمی، مولانا تسلیم صاحب مصباحی نہیں میرے بھائیوں، یہ ماں اور یہ باپ ہوتے ہیں. یہ باپ مسجد نہیں جاتے، یہ ماں نماز نہیں پڑھتی، یہ چغل خوری کرتی، یہ دوسرے کی برائی بیان کرتی، یہ بچوں کو مارتی ہے جھاڑو نہ دینے پہ، یہ بچوں کو مارتی ہے گھاس کاٹ کے نہ لانے پہ، یہ بچوں کو مارتی ہے برتن صاف نہ کرنے پہ. یہ کبھی بچوں کو نہیں مارتے نماز نہ پڑھنے پہ، قرآن نہ پڑھنے پہ، حدیث نہ پڑھنے پہ، کلمہ نہ پڑھنے پہ اور دعائیں نہ پڑھنے پہ یہ کبھی نہیں مانتے. کیا یہ انصاف ہے؟ انصاف ہے؟ میرے بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ آپ کے بچوں کو ہونہار بناتا، آپ کے بچوں کو اس لائق بناتا ہے. اس ملک کا بادشاہ اگر قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے تو اس مسجد میں امامت نہیں کر سکتا ہے. اس ملک کا مکھیا اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتا، ابھی دیکھ لیجئے گا رمضان آ رہا، نمازوں کا سیلاب ہو جائے گا، دیکھ لیجئے گا، اور وہ بھی چند دن، اس کے بعد سب بھاگے گا. دیکھیے گا کہ یہ مدارس کو کیا سمجھتے آپ، یہ قرآن کو کیا سمجھتے آپ. اگر اس ملک کا مکھیا قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اس ملک کا مالدار اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتا، ایک یتیم بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے تو مسجد میں امامت کی جگہ وہ یتیم بچہ ہوگا، یہ مالدار نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، اس کو آپ معمولی سمجھتے. ابھی ہمارے بزرگ نے بتایا کہ بچوں نے جو پروگرام پیش کیے، یہ سب پیسے آپ کا وصول ہو کر کے آپ کے اوپر قرضہ چڑھ گیا. اس سے بھی آگے ہمارے بزرگ نے بتایا کہ مسلمانوں کا، مومنوں کا جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیا. ہم میں سے کوئی آدمی بیپاری کرتے ہیں، ہم لوگ مال جال خریدتے یا نہیں خریدتے؟ خریدتے ہیں نا. کوئی ایسا آدمی ملا کہ مولانا آپ تو مولانا ہے، آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کی تنخواہ تو معمولی ہے 10,000 ہے، یہ میرے یہاں ایک بھینس ہے، میں اس کو بیچ رہا ہوں 1 لاکھ میں بیچ رہا ہوں، لیکن مولانا آپ سے کم پیسے لیں گے، آپ یہ بھینس لے لیجئے. اور وہ مولانا بھینس لے لیے تو آپ ان کو پیسے واپس کر کے دے دیتے کہ مولانا بھینس بھی لے جائیے، پیسے بھی لے جائیے، تب نہ بہادری ہوتی. لیکن اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا، پھر واپس تو دیا ہوا ہے نا. جان بھی آپ کے ساتھ ہے نا ایک متعین وقت کے لیے، مال بھی آپ کے پاس ہے نا، زمین جائیداد بھی ہے نا، دیا ہوا ہے نا، کم و بیش ہر انسان کو دیا ہے. تو یہ جان اور یہ مال کس کا ہے؟ جی. اور جو دیا، جیسے آپ مجھ کو بھینس دیے، میں 2-4 مہینے رکھا، اس کے بعد آپ نے واپس مانگ لیا تو میرا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ کو دے دوں یا یہی بنتا ہے نا. انصاف تو یہی کہتا ہے. تو جب اللہ کے دین کے نام پہ اگر آپ کے جان کو کوئی مانگ لے تو آپ کیا کریں گے؟ اب ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جا کے خوب بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بخار آتا ہے، ایک دم جاڑ ہو گیا تھا، 7 کمبل اوڑھتے تو بھی جاڑ نہیں جاتا ہے، اور ڈاکٹر تھرمامیٹر نکالا اور کہا کہ اس کو لگا لیجئے تو آپ کے بخار کا پتہ چل جائے گا، آپ وہاں شروع کر دیجئے. نہیں ڈاکٹر صاحب کچھ بھی ہو جائے میں تھرمامیٹر نہیں لگا سکتا. تو آپ کے بخار کا دوائی ڈاکٹر صاحب دیں گے. آ گئے نا، لائن پہ آ گئے نا. ابھی آپ ہی نے بولا کہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نام پہ اگر آپ کے جان کو مانگ لیا جائے تو آپ دے سکتے ہیں.
انشاءاللہ. چلیے جان ابھی آپ بچا کے رکھ لیجئے. اگر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین متین کی حفاظت کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، ابھی آپ کو معلوم ہے نا ہمارے حافظ ضیاء الحق صاحب نے نظم میں پڑھا کہ اس پرفتن دور کے بارے میں پڑھا نا، ابھی بہت ہی تیزی کے ساتھ ارتداد کا معاملہ چل رہا ہے. پوری دنیا میں پلاننگ ہو رہی ہے مسلمانوں کے ایمان کو ڈیمیج کیا جائے، مسلمانوں کو ایمان سے ہٹا دیا جائے، مسلمانوں کو مسلمانیت سے ہٹا دیا جائے. یہ پوری پلاننگ ہو رہی ہے، آئے دن ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارے حضرت نے سنایا کہ ابھی جلسہ سننے کا وقت نہیں ہے، ابھی تقریر سننے کا وقت نہیں ہے. ابھی وقت ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب مل کر کے آ جائیں دین مدین کے اوپر، اسلام کے اوپر، شریعت کے اوپر اپنی زندگی کو اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے کے مطابق گزارنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی حکومت ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتی، اور دنیا کے ہر انسان ہمارے لیے وہ ڈسیں گے کہ یہ کون قوم ہے، یہ کون انسان ہے جس کی بولی اتنی میٹھی، جس کا چلنا اتنا اچھا، جس کا کھانا اتنا اچھا، جس کا ساتھ رہنا اتنا اچھا. مجھے بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ صفت اپنا ہے. تو تیار ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ مدرسہ کے لیے میں نے سنا کہ کچھ صاحب مل کر کے 2 کٹھا زمین دے دیے. اب اس کے اوپر کون ہے جو چھپر لگا دیں گے؟ سب تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے سب تیار ہے؟ پیچھے نہیں اٹھا. اچھا بزرگ لوگ نہیں اٹھائیے گا، معاف کیجیے گا، میں آپ کا بچہ ہوں، آپ سے ہاتھ اٹھوانا یہ میرے لیے بہت بڑی غلطی ہو. بزرگ لوگ نہیں اٹھائیے. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، اس ملت نگر نام بھی اتنا اچھا، پتہ نہیں کون بزرگ رکھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی عمر دراز کرے. ملت نگر، اور واقعی آپ لوگ مل کے بھی جاتے ہیں، صفت بھی ہے. تو میں سب سے پہلے ملت نگر کے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، حاجی صاحبوں سے، مالداروں سے، غریبوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملی ہو تب بھی آپ آگے آ جائیے اور آگے بیٹھیے، آگے رہیے، تاکہ آپ کے جو صاحب یہ زمین کیے سب سے پہلے آپ کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ انشاءاللہ باہر کے مہمانوں کا میں عزت کر رہا ہوں، لیکن میں اس 2 کٹھا زمین پہ چھپ کر ملت نگر کے نوجوان، ملت نگر کے مالدار، ملت نگر کے حاجی صاحب، ملت نگر کے یہ ماں اور بہنیں، ہم لوگ خود ہی مل کر کے چاہے 30 لاکھ ہو، 40 لاکھ ہو، 50 لاکھ ہو، میں باہر کے مہمان کا عزت کر رہا ہوں. اور ہم لوگ خود، آپ لوگ دعا کریں گے، ہم لوگ خود بنا لیں گے انشاءاللہ. کریں گے؟ ملت نگر کے لوگ ہاتھ اٹھائیں. یہ سب ہوگا. گھر میں بارات آ جائے تو سارے مہمان کو لگا دیجئے اور گھرویا سب باہر نکل جائے. یہ کوئی انصاف ہے؟ سب آ جائیے ملت نگر کے نوجوان. ابھی ہمارے مفتی اعجاز صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور پھر وہ آپ کے جیب یا آپ کے کوٹھی بھی خالی کروا دیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ خالی کریں گے کہ نہیں؟ بولیے کچھ جو سے بولیے، تھوڑا میں سن کر کے بیٹھ جاؤں. انشاءاللہ میں بہت ہی ادب کے ساتھ جناب مولانا مفتی